دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج سے 2 روز پہلے الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ایک اقدام اٹھایا گیا۔ اس اقدام کی روشنی میں ایک ایسی بحث چھڑ گئی کہ پاکستان میں کیا آئین معطل کر دیا گیا یا آئین کی جو شک ہے جس کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، کیا الیکشن کمیشن اس تمام تر آئینی اقدام کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ہونے والے الیکشنز کو، جو صوبائی الیکشنز ہونے تھے، ان کی تاریخ کو بڑھا کے اب اکتوبر میں لے جایا گیا ہے، اور اس الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ سراپا احتجاج ہے، وہیں پہ پی ڈی ایم کی جو اکثریت جماعت ہیں وہ اس حوالے سے کافی زیادہ خوش اور مطمئن نظر آتی ہیں۔ اس اقدام سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر رہے تھے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے، بالآخر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ان کی اس بات کو سنا گیا اور الیکشن کمیشن نے بہرحال ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا آئینی پہلو کیا ہے، آج سوال سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جوائن کریں جناب ناصر عظیم صاحب، جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس اقدام کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، اور الیکشن کمیشن اس اقدام کے لیے کیا آئینی اختیارات رکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ ناصر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ناصر صاحب، یہ جو ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اقدام اٹھایا گیا، اس اقدام کی روشنی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام سپریم کورٹ میں اسٹے کرے گا یا آئین کے مطابق ہے یہ اقدام؟ الیکشن کمیشن نے جو بھی اقدام اور تاریخ بھی اس خود انہوں نے دے ڈالی، جبکہ یہ سوال اور یہ کوشچن ارائز ہوتا رہا کہ تاریخ کون دے گا، اور الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا کہ تاریخ ہم نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے کام کیا، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا اس وقت اس سچویشن میں، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے الیکشن کو کروانا ہے، تو اس موقع پر آ کے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے کسی بھی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کرنا، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوں گے، اور وہ ہو گئے۔ اور الیکشن کمیشن کیا، ایک نیوز دیکھ رہا تھا آج کی کہ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی انٹیمیٹ کر دیا ہے اپنے فیصلے۔ سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی عمل اور غیر آئینی اقدامات کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آ چکے ہیں، اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے ساتھ غداری اور آئین کے ساتھ بغاوت، یہ تمام آئین کی جتنی بھی شکیں ہیں اس زمرے میں یہ آ رہے ہیں۔ ناصر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں، فواد چودھری صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے اس اقدام پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا اس وقت آرٹیکل 6 کی کارروائی اس حوالے سے بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جو آئینی عمل کیا، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد الیکشنز کو کروانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب غیر آئینی کام کیا جائے اور اس حکم کو نہ مانا جائے، اس حکم کے تابع خود کو نہ سمجھا جائے، اور اپنا ایک فیصلہ سنا دینا کچھ دنوں بعد، جبکہ نامینیشنز کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، نامینیشن سبمیشن ہو گئی، تو آرٹیکل 6 آرٹیکل 5 یہ تمام کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ آئین کے ساتھ انہوں نے غداری تو کی ہے، آئین کے ساتھ بغاوت بھی کر دیا، اور جو بغاوت کا مقدمہ ہے وہ بھی ان پہ چل سکتا ہے، اور آئین کے ساتھ جو غداری کی ہے اس کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ آئین سے انحراف کر دیا ہے، اور ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عمل میں، آئینی معاملات میں انہوں نے خلا پیدا کر دی۔ اچھا ناصر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں خلل کیا، یا جو بھی آئین کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کیا الیکشن کمیشن یہ سارے معاملات سے، میں یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ الیکشن کمیشن نا واقف ہے، جانتا نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کو آئین کی تشریحات کا بھی پتہ ہے، اور ابھی جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن بخوبی طور پہ واقف ہے۔ اس سب کے باوجود اگر الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ دیکھیں، آپ کو صرف یہ مثال دے دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے اس طرح کرنے لگ گیا کہ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری والے میٹر میں خود کو اپنی بھی
کنٹمپٹ کا ایک ان کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا تھا، اور کنٹمپٹ کی وجہ سے ان پہ ایف آئی آر درج کروا دی تھی. تو الیکشن کمیشن کو اس وقت خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کرتے کیا جا رہے ہیں. سلسلہ بعد سلسلہ وہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے عمل کیا اور جو اب انہوں نے کام کیا ہے، جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چلے گا اور سپریم کورٹ میں ان کی پیشی ہوگی، بے شک وہ کسی نہ کسی معاملے کو آگے لائیں، وہ کہیں کہ یہ فلاں معاملہ یہ درپیش ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بالفرض یہ ایک بات کر لیتے ہیں کہ وہ مردم شماری کا سٹانس لے رہے ہیں، وہ سینسس بورڈ کا سٹانس لے رہے ہیں، وہ حلقہ بندیوں کا سٹانس لے رہے ہیں. تو پچھلے گزشتہ 5 سالوں میں سینسس بورڈ، حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل انہوں نے کروانا ہوتا ہے. حلقہ بندیوں کو چینج کرنا، حلقہ بندیوں کو نئے مردم شماری کے مطابق اس کو سیٹ کرنا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. تو کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ جب الیکشنز آنے والے ہوں، 1 سال رہتا ہو، 6 ماہ رہتے ہوں، تو آپ کوئی عذر پیدا کرنے کے لیے، مسائل پیدا کرنے کے لیے لیکن ناصر صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ ملک میں صورتحال بہتر نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال کا بھی جواز بنایا گیا، معاشی صورتحال کا بھی جواز بنایا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بہت سے ادارے جو الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں وہ ادارے بھی آن بورڈ نہیں، شاید ان کی بھی مصروفیات ہیں. کیا یہ جواز بنا کے الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر تو یہ جواز ہے تو یہ بھی این ممکن ہے کہ شاید اکتوبر کی جو تاریخ دی جا رہی ہے اس دن بھی یہ جواز موجود ہے اور اس دن بھی شاید الیکشنز نہ ہو سکیں. دیکھیں، آپ جو حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی، اور پلس وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی کا ایشو ہے. سیکیورٹی کے ایشو کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو کچھ معاملات پی ایس ایل ہوتا رہا، مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، تو اس میں تو سیکیورٹی کے ایشوز نظر نہیں آتے. جہاں تک بات کرتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، موب آ جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی غیر آئینی اقدامات سے پرہیز کرے، گرفتاریوں سے پرہیز کرے، گرفتاریاں نہ کرے، شیلنگ نہ کرے، بلا وجہ عوام کو اور سیاسی ورکرز کو تنگ نہ کرے. تو اس طرح کی حالات میں سمجھتا ہوں زیادہ کریٹ بھی نہیں ہوں. ہاں، ان کے خلاف لیکن ناصر صاحب، یہ جو آپ جو بات کریں یہ تو آئینی بات ہے، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ تو بالکل مختلف ہے. تحریک انصاف آج بھی اس بات تک گلا کریے کہ ان کے اظہر مشوانی فوکل پرسن ہے تحریک انصاف کے، وہ لاپتہ ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. پھر ایسے بہت سے معاملات ہیں جس کو لے کے تحریک انصاف یہ پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں، شور کہہ سکتے ہیں، جواز کہہ سکتے ہیں، اپنی التجا کہہ سکتے ہیں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سلسلہ اگر رہتا ہے تو پھر اس نگراں وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا جو نگراں سیٹ اپ ہے، اس نگراں سیٹ اپ کے اوپر تو آلریڈی سوال آتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ مزید 6 مہینے آگے بڑھ جاتا ہے، ایکسٹینڈ کر جاتا ہے، تو کیا نگراں سیٹ اپ اسی طور پہ کام کر سکتا ہے؟ آئین میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ اس وقت تو آئین معطل ہو چکا ہے، اور آئین کی تو کہیں بھی صورت نظر نہیں آ رہی. گرفتاریاں دیکھیں تو وہ غیر آئینی ہیں، اگر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو وہ غیر آئینی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے الیکشنز کو کروانا ضروری ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 90 دن سے تو اوپر ہو گئی بات. اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ جو اس ٹائم سیٹ اپ نگران بنا ہوا ہے یہ بھی آگے غیر آئینی ہوگا، اور اس غیر آئینی عمل یہی چلتا رہے گا. اس کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی راستہ فی الوقت موجود نہ ہے، اور اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر بھی نگران سیٹ اپ کے انڈر ہی دیا جائے گا. ایک نیا نگران سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی تھرو کورٹس. لیکن کیا نئے نگران سیٹ اپ کا بھی کوئی اس میں قانون میں گنجائش پائی جاتی ہے ناصر صاحب؟ کیونکہ قانون تو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی پھر بہت ساری بحث آئے گی، اور اس میں بھی کیسز کرنے پڑیں گے، کورٹ آف دی لا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. لیکن یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حکومت چاہتی ہے، میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ حکومت چاہتی کیا ہے. حکومت نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تھریٹ کیا، ان کو گرفتاریاں کی. الیکشن کمیشن اور حکومت کے بیانات بھی ملتے جلتے نظر آتے ہیں. الیکشن کمیشن نے الیکشن کو اکتوبر میں لے گئے. اب آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا اکتوبر میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی لفظ استعمال کیا الیکشن کمیشن کی جانب؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز اکتوبر میں بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاشی رونا رو رہے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے حالات اس ٹائم نظر آ رہے ہیں، جو نگران سیٹ اپ کا اس ٹائم طریقہ کار، گرفتاریوں کا، اور جو غصہ ان کا نظر آ رہا ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ وفاق میں بھی 1 سال ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، جو کہ آئین میں موجود ہے. بیسیکلی اپنے لیے غیر آئینی اقدامات کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جائیں گے.
اور جب آئین میں ان کو ضرورت پڑے گی تو 1 سال بعد لیکن ناصر صاحب یہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. یہ جو وفاق کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، وفاق کی ایکسٹینشن اپنی جگہ بالکل موجود ہے، لیکن صوبوں کی ایکسٹینشن کا تو قانون میں اس طرح کا کوئی رستہ نہیں نکل سکتا نا. دیکھیں جب غیر آئینی طریقے سے ایک نگران سیٹ اپ کو 8 اور 9 ماہ تک گھسیٹ کے لے جایا جائے گا تو ایک آئینی بحران پیدا کیا جائے گا. پھر وفاق میں بھی اگر وہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے لی جاتی ہے تو پھر صوبوں کو بھی 1 سال کی ایکسٹینشن کا تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اس ٹائم جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. غلطی ہوئی پاکستان تحریک انصاف سے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر بیٹھے، لیکن اب کر بیٹھے تو سچویشن ایسی ہے کہ جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا کہ 90 دن کے اندر 90 روز کے اندر الیکشنز کروائے جائیں تو الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کا پیج ایک نظر آتا ہے، ایک پیج پہ کھڑے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں. اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے فورم سے بھی آپ کی اسکرین سے ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس پہ بس خود نوٹس کی سماعت کریں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے. تذکرہ اور تھا کہ کیا وجہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہو پا رہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے اقدامات کیے گئے، اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ناصر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی، ڈائریکشن آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے اور ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس پاکستان تحریک انصاف کو ضرور فائل کرنا چاہیے. اور کیوں نہیں کیا ابھی تک تحریک انصاف نے آج کے دن کو کیوں ویسٹ کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام آج بھی ہو سکتا تھا؟ سر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن نظر آتی ہے اس میں بگدڑ ہے. وہ اس طرح ہے کہ کبھی کہیں سے گزرتے ہیں 4 پرچے ہو جاتے ہیں، کہیں سے گزرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے مین ورکرز مین قائدین اٹھا لیے گئے ہیں. اس وقت جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ 750 کے قریب لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں، تو جو سچویشن ہے اور خان صاحب 147 پرچے ہیں. جی آپ نے ان کی لیگل ٹیم کے بھی معاملات دیکھے ہوں گے، کبھی ایک کیس میں جا رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 کیس آگے اور بن گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ جو ڈیلے ہوگا. لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کا کیس سینیٹر جو ظفر صاحب ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، اور سنا تو تھا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور اسد صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. تو ہوپفلی ان کی جانب سے کیس فائل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے، ان کا رائٹ ہے، کیونکہ وہی چاہتے تھے کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں اور دونوں. لیکن ناصر صاحب ابھی کہ اگر اس پس منظر کی بات کریں، آج اگر الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے ایک طور پہ لاچارگی کا اظہار بھی کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو ادارے ہیں وہ تعاون نہیں کر پا رہے. اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے جہاں پہ ہمیں یہ نظر آئے کہ ادارے اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی اداروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں انہیں نام لینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ کون کوآپریٹ نہیں کر رہا. صرف یہ کہہ دینا، بیسک پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو حکومت کہتی ہے الیکشن کمیشن بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوتا ہے وہی بات حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. بیسک جو اب اس ٹائم سچویشن نظر آئی ہے اس وقت آپ مجھ سے پوچھیں بینگ اے لائر، میں ایز لائر بات کروں تو آئین معطل کر دیا گیا ہے اداروں کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم کی، گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ہر ایک معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں، یہاں پہ ٹیکنیکل جواز یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کی کوئی چیز تھی، ایسی کوئی صورتحال تھی، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرتا اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں یہ بات کہہ دیتا کہ کچھ ادارے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے یا اس حوالے سے الیکشن کمیشن آگاہ تو کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو؟ اندر کی ان کی کیا چل رہی ہے یا کیا سچویشن وہ کریٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور آپ ظاہری بات ہے یہ سپریم کورٹ میں میٹر ہوپفلی پاکستان تحریک انصاف فائل کرنے جا رہی ہے، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ الیکشن کمیشن کا سٹانس کیا اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت سٹانس کیا رکھتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور اس کو کس طریقے سے کیس کو ڈیل کرتے ہیں. اب بات یہ کہ جو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے اس وقت عذر پیش کرتے ہیں. دیکھیں حلقہ بندیوں کا یہ وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خاطر آئین کی
آئین کی کہہ لیں مضبوطی کی خاطر انہیں پرانی حلقہ بندیوں پہ صوبے کے الیکشن اور پرانی ہی حلقہ بندیوں پہ وفاق کے الیکشن کروا دینے چاہیے. یہ نیکسٹ ٹائم دیکھ لینا چاہیے کہ حلقہ بندیاں چینج ہونی چاہیے مدن شماری کے مطابق اور سینسس بورڈ کے مطابق. نہیں کیا ایسا بھی کوئی پروسیس ہو سکتا تھا نا کہ اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کیا جاتا, اکتوبر کی بجائے یہ پروسیس کو جون تک سمیٹ دیا جاتا, یہ بھی ممکن ہے کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالا جاتا. لیکن الیکشن کمیشن نے جیسے ہی اکتوبر کی جو ڈیٹ اناؤنس کی تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید الیکشن کمیشن خود ایک پارٹی بن رہا ہے. جو پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ الیکشن کو اکتوبر میں ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن نے وہی کچھ کہا اور اسی انداز میں ساری گفتگو. دیکھیں منیر صاحب, الیکشن کمیشن جو اس وقت کر رہا ہے نا, جیسے ایف آئی آر کا درج کروانا, یہ بھی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ الیکشن کمیشن کمپلیننٹ بن جاتا ہے کسی شخص کے خلاف جا کر. اور الیکشن کمیشن یہ بھی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ الیکشن کمیشن اپنا ایک فیصلہ جاری کر دیتا ہے اور اپنا ایک ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ والا کام ہم نے ابھی نہیں کرنا بلکہ اکتوبر میں جا کے کرنا ہے. تو ہر وہ کام, ہر وہ اقدام جو اس کچھ ماہ میں نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن ایک نیا کام کرتا ہے, اور جو آج سے پہلے نہ تو اس ادارے نے کبھی کیا اور نہ ہی پاکستان میں ایسا اور نہ ہی الیکشن کمیشن جو سے یہ کام کر سکتا تھا. الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اور اپنے ادارے سے ہٹ کے اور بڑھ کے وہ کام کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. بالفرض آپ دیکھا جائے تو فواد چودھری والا میٹر الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. وجہ یہ تھی کہ فواد چودھری رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے ساتھ ایک انتخابی نشان بیٹھ ہے. اگر وہ پارٹی بن جاتے ہیں, کمپلیننٹ بن گئے تھے, تو اٹس مین کہ بائسڈ ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو ناصر صاحب آخری میں جاتے جاتے ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اس وقت جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک تاثر بھی ہے کہ جو پنجاب کا نگراں سیٹ اپ ہے یا جو کے پی کے کا جو نگراں سیٹ اپ ہے یا پھر الیکشن کمیشن ہے جس انداز سے تحریک انصاف کی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں, امن و امان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ملک میں ایک ساتھ الیکشنز ہوں گے تو امن و امان کی صورتحال بہتر رہے گی اور ایک نئی ریت نہیں جنم لے گی. لیکن اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ اتنے زیادہ کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں, اس کے بعد اگر صورتحال ایسے بنے گی کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے اوپر پھر ایک سوالیہ نشان الیکشن سے پہلے ہی نظر آ جائے, کیونکہ آلریڈی تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک اور ایسی سمت میں چلے جائیں گے جس کا کوئی طرح نظر نہیں آتا؟ دیکھیں جہاں تک نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کا سوال بڑا زبردست, اور یہ سوچ ہر شہری کو اس وقت آ رہی ہے, ہر میڈیا پرسنس کو آ رہی ہے, اور لائر سوچ رہا ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ بھی آگے بڑھ جاتا ہے, 6 ماہ مزید یہ چلتا ہے, اکتوبر تک اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 5-6 ماہ یہ مزید مل جاتے ہیں, اور الیکشن ہوتے ہوتے بھی 15 دن 1 مہینہ چاہیے ہوگا. اگر 7 ماہ ان کو اور مل جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے 3 ماہ سے تو یہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے, تو یہ تقریباً 1 سال کی گورنمنٹ ان کی بھی چل پڑے گی, اور یہ 1 سال کی گورنمنٹ کسی بھی نگران سیٹ اپ کا سب سے بڑا ٹینیور ہو سکتا ہے. ناصر صاحب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, وکلا اس انداز اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سینئر وکلا کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس کا آرڈر ہے وہ ریڈ لائن ہے. پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں, کچھ نئے چہرے ہیں جو پروموٹ ہوں گے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے حکومت کی جانب سے, الیکشن کمیشن کی جانب سے, کہ سپٹمبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ دی جا رہی ہے, اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے غالباً؟ سر اس بات کا تو اندازہ مجھے نہیں ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ غیر آئینی اقدام کے خلاف ہر وکیل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوگا, اور پھر چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, کیونکہ جو وکلا ہیں وہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی بحالی اور رول آف لا کے لیے بات کرنی چاہیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی ڈپٹی اسپیکر کی مدد سے اور صدر پاکستان کی مدد سے, تو جب غیر آئینی اقدام پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا اور اس کو نوٹس کی سماعت آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی تھی, اس وقت وکلا نے اس وقت بھی آئین کا ساتھ دیا اور آئین کے ساتھ کھڑے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا کردار اور خاص طور پہ جو کردار الیکشن کمیشن نے ادا کیا, یہ ہم اس کے خلاف اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور تمام وکلا آئین. لیکن ناصر صاحب یہ تاثر دینا کہ کوئی
چیف جسٹس آج جو چیف جسٹس ہے شاید وہ کل نہ ہو یا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد تک اس معاملے کو لے جانا، یہ حکومت کی جانب سے اگر یہ تاثر آئے یا الیکشن کمیشن کی جانب سے تاثر آئے تو یہ تاثر کتنا زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم اپنے اداروں کی بات کرتے ہیں، اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، اگر یہ تاثر آئے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کی ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا؟ سوال دیکھیں جو سب سے بڑا تاثر اور سب سے خطرناک ہے نا، وہ غیر آئینی اقدام کو جو کر دیا گیا، اور اس وقت کی جو سچویشن آپ بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کہتے ہیں کہ پارٹیاں تاثر دے رہی ہیں، الیکشن کمیشن تاثر دے رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آئین ہی معطل کر دیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا ہر ادارے نے اور ہر شخص، خاص طور پہ گورنمنٹ یہ سمجھنے لگ گئی کہ اب جو چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جس کو چاہیں گے تھریٹ کر لیں گے، جس کو چاہیں گے گرفتار کر لیں گے، جس کو چاہیں گے دبا لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں آئین کی معطلی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو ہر غیر آئینی اقدام آپ کرتے جائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ جب ایک نیکسٹ گورنمنٹ آ جائے گی تو کیا پھر وہ بھی غیر آئینی اقدامات کرتے رہیں گے؟ کیا آئین ہر شخص کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح تو اس طرح کے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون تو بن چکا ہے، اور یہ جنگل کا قانون یہ ایک بڑے لیول پہ پھیل جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے جو پی ڈی ایم یہ بالکل اور ٹھیک ہے۔ فائنل کمنٹ چاہوں گا ناصر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہوپ فلی کے اس حوالے سے کلیئرٹی بھی آ جائے گی، اور یا تو سپریم کورٹ اس اقدام کو انڈورس کر دے گا یا تو پھر اس اقدام کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ جو بحث ہے کتنے عرصے میں یہ سمیٹ دی جائے گی؟ دیکھیں جی، کلیئر کٹ ان کی ڈائریکشن آئی تھی کہ 90 روز کے اندر الیکشنز کروائے جائیں آنریبل سپریم کورٹ پاکستان کی، تو میں سمجھتا ہوں وہ 90 روز کے اندر ہی ہوگا، اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے، جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ رہے ہیں، اور جنہوں نے میں سمجھتا ہوں فیصلے کی حکم دولی کی ہے اور فیصلے کو نہ مان کر کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو الیکشن میں کمیشن سمجھتا کے ہوں اوپر یہ بھی سوال اٹھایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی طور پہ خود سے تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہے، تو وہ تاریخ جو انہوں نے دی اس کے اوپر وہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا جب وہ اس وقت کہتا تھا کہ تاریخ تو ہم دے نہیں سکتے، تو اب کیسے انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی؟ تو دیکھیں جب آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ جب چوری کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آئین کو چرا لیا آپ نے، آئین ہے۔ ورشپ کو چرا لیا، تو پھر تو آپ نے غلطیاں کرنی تھی، اور یہ غلطیاں اس طرح کی ہیں تو آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 تو ان پہ لگنا چاہیے، اور یہ لگ جائے گا، آپ دیکھیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ ناصر عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملات ضرور زیر التوا رہیں گے، اور سپریم کورٹ کا جو اس حوالے سے فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے۔ یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت اپنے اقدامات سے شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ الیکشن کرانے کی تمام تر اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، تو یہ اختیارات کا ہونا اور نہ ہونا اس حوالے سے بھی جو اس کو ابہام پایا جاتا ہے وہ بہت جلد ہی کلیئر ہو جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے کلیئرٹی ہمیں مل جائے گی۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک والا ضرور۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں جس انداز سے سیاسی درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے، بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جس انداز سے الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، کیا تاریخ کا اناؤنسمنٹ اس طریقے پہ کرنا یہ درست اقدام ہے یا نہیں، اور یہ اقدام اگر درست نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا موقف ہوگا، سپریم کورٹ اس حوالے سے کس انداز سے کارروائی کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان میں جو سیاسی درجہ حرارت اس میں مزید اضافہ کس انداز سے کرے گا؟ اس سوال سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جوائن کریں جناب مکین احمد صاحب، ڈائریکٹر فرام UK، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس سب جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سب کا آخر مطلب کیا ہے، اور یہ سب کس آئین کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ مکین صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مکین صاحب، یہ جو ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ایک بحث رہی کہ پنجاب کے الیکشنز پہلے ہوں گے، KPK کے ہوں گے، پھر وفاق کے ہوں گے، پی ڈی ایم نے اس حوالے سے اپنا موقف بڑا کلیئر رکھا کہ پی ڈی ایم نے ہمیشہ سے کہا کہ اکتوبر میں ایک ساتھ پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے بھی پی ڈی ایم کے موقف کی ایک طرف پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تائید کی، اور جو کچھ پی ڈی ایم نے خواہش کا اظہار کیا اس کو منوان تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اکتوبر کی ڈیٹ کی۔ اس حوالے سے آپ ایز اے صحافی کیسے دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو؟ منیر صاحب، یہ جو تازہ صورتحال ہے اتنی گمبھیر
پولرائزڈ اور ہنگامہ خیز سیاسی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ نہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون آئین کو فالو کر رہا ہے، نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، نہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں نا جیسے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی 8 اکتوبر کی، اب وہ کہاں سے کچھ سمری پٹ اپ ہوئی، وہ کس نے ان کو 8 اکتوبر کا اندیا دیا اور کس چیز کو انہوں نے فالو کیا۔ اب یہ جو تازہ ڈائلیما کریٹ ہوا ہے اس کے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ 4 یا 5 ہیں، اور چاروں پانچوں نے جو ہیں وہ تقریباً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، ڈیفنس فورسز نے کہا کہ نفری نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ مردم شماری ہو رہی ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اب عجیب سی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ سپریم کورٹ آپ کو حکم دیتی ہے، آئین آپ کو 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے، کس چیز کو فالو کریں گے اور کدھر جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں سے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جو قانون دان رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن میں انتخاب کی تاریخ دی گئی ہے تو اس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ سر فہرست اعتزاز احسن ہے، سابق گورنر لطیف کھوسا ہیں، لطیف کھوسا صاحب بالکل، ندیم افضل چند نے بھی کل کچھ کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی وجوہات کو دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ کیا گیا 8 اکتوبر والا، مطلب انہوں نے ایک درمیانی راستہ بنا لیا۔ ابھی کی اطلاعات یہ ہیں کہ ایڈوکیٹ معاف کیجیے گا اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ کچھ اور استعفے بھی آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت عدالت کو فیس کر کے اور جواب دہی کے عمل میں نہیں جانا چاہے گا، تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بڑی چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے اور ڈرامیٹک اور سرپرائزنگ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ لیکن مکیش صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا، ایک چیز سے میں آپ کو روکوں گا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے پولیٹیکل اسٹانس جو بھی ہو، لیکن پولیٹیکل قیادت میں جتنی بھی لیگل پہلو ہے، جتنی بھی لیگل فریم ورک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ اگر آئین میں 90 دن کی مدت ہے تو اس 90 دن کی مدت سے کسی بھی طور پہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو پھر میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس حوالے سے ڈسٹرب ہیں، کیونکہ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا کلیئر موقف ہے جو کہ الیکشن کے حوالے سے، لیکن اس کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا موقف اپنی پارٹی لائن سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ تو آگے بڑھ کے کلیش نظر آئے گا ہمیں۔ دیکھیے دو جو ڈیفرنٹ اوپینینز میری نظر سے گزری، اس میں سے ایک قمر دلشاد صاحب ہیں جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، وہ میرا تو خیال، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے مہربان ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ میرا خیال تھا کہ ان کو یہ جو پوسٹ دی گئی پنجاب میں معاون خصوصی یا مشیر کی، وہ اسی لیے دی گئی کہ وہ اپنا کوئی رول ادا کر سکیں گے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے لاز رول ادا کر سکیں گے، یہ بھی ذرا کلیئر کریں کس اعتبار سے رول ادا کر سکیں گے۔ یہ اس کے ڈیلے میں obviously، اچھا کیونکہ وہ الیکشن کے لاس پہ جو 2-3 بڑے مستند لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ پھر ہمارے ایک اور مہربان وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر صاحب ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے کوئی راستہ نکل آئے گا، بقول ان کے کہ جس وقت یہ تمام ادارے جو ہیں اپنی وہ جو رائے اور اپنا انالیسس، جیسے ڈپو، اب یہ ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں بھی یہ پیش ہوئی کہ جی اگر کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کسی اور پیسے نہیں ہیں، اب کہاں سے لائیں گے ہم وغیرہ، تو یہ اس قسم کے وہ دے آر ریلائنگ آن دیز 4 اور 5 اسٹیٹ۔ لیکن مکین صاحب معذرت خطا کلامی کر رہا ہوں، معذرت مکین صاحب، یہ جو اس سے جواز بنایا جا رہا ہے کہ فیکٹری نہیں ہے یا لا اینڈ آرڈر سیکورٹی، ہم نے دیکھا ماضی میں اس سے بدترین حالات رہے ہیں پاکستان میں۔ 2013 کے الیکشن کی بات کریں، 2008 میں محترمہ بی بی کی جب شہادت ہوئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید الیکشن پاسبل نہیں ہوں گے، لیکن کچھ تاخیر ہوئی، اس کے بعد الیکشن کروائے گئے۔ آج اگر یہ جواز بنایا جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی ہے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں پی ایس ایل کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اگر آج یہ جواز ہے تو پھر اس بات کو کیسے تسلیم کیا جائے گا کہ 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر کو یہ جواز نہیں ہوگا؟ تو پھر تو تبھی وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ منیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ غلط مثال قائم کرنا وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے کہ اسی طرح کہ اگر عمران خان کے دور میں گرفتاریاں ہوئیں تو اب عمران خان کی اپنی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے لوگوں کے دروازے توڑے تھے تو ان کے بھی دروازے ٹوٹے، تو دندان شکن جواب تو آتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اور ہماری سیاست میں تو ویسے ہی لوگوں کا ظرف 0/0 ہے، ان کے یہاں تو نہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، نہ وہ یعنی ایک اچھے مقابلے کی توقع کی جاتی، صرف جیت اور جیت اور جیت، دوسری کوئی بات ان کے ڈکشنری میں نہیں ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر کے بڑا افسوسناک ہو جائے گا آئندہ کے لیے کہ آئندہ آنے والی حکومت وہ اسی طرح سٹینڈ کرے گی، وہ کسی بھی ادارے کو بھیج دے گی عدالت میں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج صاحب کو نزلہ زکام ہوا ہے لہذا الیکشن نہیں کرا سکتے۔ یہ ایک بہت بری مثال جو ہے تاریخ میں رقم ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وکیل صاحب اس کا ایک حل تھا نا کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ اس طرح سے نہیں جواب آ رہا تھا، میں کہوں کہ شاید سپورٹ نہیں مل پا رہی تھی اور جو الیکشن کے لیے ضروری تھی، الیکشن کمیشن سیدھا سپریم کورٹ میں بات اپنی جمع کرا دیتا، سپریم کورٹ کو اطلاع کر دی جاتی کہ ہمیں یہ ادارے ہیں، اس طرح پہ یہ سپورٹ ہونی تھی جو سپورٹ نہیں کی جا رہی۔ اب آپ بتائیں کہ ہم ایسے میں الیکشن کیسے کرائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پھر تاریخ دینے کا اختیار تو نہیں رکھتا، اور یہ خود الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یا تو وزیر اعلیٰ یا تو گورنر یا تو پھر صدر پاکستان، یہ اگر پیرامیٹرز ہیں تو پھر آج کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، اس میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار کو دھندلا کر لیا کہ اگر تو پہلی بات الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے، اس کا واحد کام یہ ہے الیکشن کرانا، وہ اس میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ کریں اور راجہ صاحب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کھیتی باڑی کریں۔ یعنی جو جس کھیتی باڑی آج بھی ہو رہی ہے، فصل کسی اور چیز کی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں کہ جب وہ آپ اپنا بنیادی رول ادا کر نہیں پا رہے اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں تو واٹ از دس، یہ کیا، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن مکیم صاحب یہ جو اب ایک سینیریو ہے، اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پروبیبلی منڈے، ویسے تو آج بھی ہو سکتا تھا لیکن آج اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہوئی نہیں، منڈے یا نیکسٹ ویک میں اس حوالے سے یقینی طور پہ تحریک انصاف پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جائے گی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو درخواست اگر جمع کروائی جاتی ہے یا الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا ممکنہ ریئیکشن آ سکتا ہے، کیا سپریم کورٹ کے احکامات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو میں کو قانون کا کوئی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن بطور ایک طالب علم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مطلب جو پریسیڈنٹ سیٹ ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مطلب جو ذہن میں فوری طور پر تو دو ہی حل آتے ہیں کہ یا تو عدالت ان کا کوئی وہ جو ہے ایکسکیوز اس سے مان لے، یا وہ کہے نہیں جی وہ 90 ڈیز والا سٹینڈ کرتا ہے، اللہ اللہ خیر سر، اور یا پھر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی اس طرح، یا پھر آرٹیکل 6 کی کاروائی جس انداز سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی کاروائی کی جائے، آئین شکنی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ اگر عدالت نے ان لائنز کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے آگے کچھ پیش رفت ہوگی یا اس حوالے سے عدالت کام کرنے کا ارادہ رکھتی؟ کیونکہ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ جو ججز کی جو ریمارکس تھے، جو ججمنٹ تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ریسٹرین کیا، ہم نے کبھی بھی اس طرح کے سخت اقدامات نہیں اٹھائے۔ لیکن اگر آج اس طریقے سے الیکشن کمیشن جو اپنے احکامات جاری کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان لائنز کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کا اختیار ہے اور قانون کی اجازت ہے، آرٹیکل موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 6 میں ٹرائل کرنا بہت مشکل، اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہوگا جو اس ملبے کو اپنے سر پہ گرنے دے گا۔ بالکل صحیح جی، آرٹیکل 6 جو ہے بہت کم ٹرائل ہوا پراپرلی اور کسی نتیجے پر پہنچا، ورنہ آرٹیکل 6 تو ابھی حالیہ 1-2 انٹرویو کے بعد یعنی بہت قریبی وقت میں اپنی جابز کمپلیٹ کرنے والوں پر بھی لگ سکتا ہے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرا اور یہ کرا۔ تو یہ دیکھیں، اس میں مطلب کچھ بھی ہو سکتا
सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता. मतलब ये तो अच्छा, एक दूर की आपने बात है ये आर्टिकल एक चीज, ये बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है, और आपने सही कहा कि अगर ये आर्टिकल 6 का मामला एक बार शुरू हो गया तो फिर ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर बहुत आगे तक बढ़ सकेगा. लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज देखी जाए, रिसेंटली मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से आई जिसमें ये कहा जा सकता है कि तासुब देने की कोशिश की कि अगर रियासत किसी को हटाने का फैसला कर ले या रियासत किसी को एलिमिनेट करने का फैसला कर ले तो फिर वो हो सकता है. फिर उसमें मुशर्रफ साहब और बीबी साहिबा की मिसाल भी दी गई, उसमें फिर माजी में जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल भी दी गई. अगर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत अगर इस तरह की तशबीहात पेश कर रही है और इस तरह की मिसालें दे रही है तो फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सियासी माहौल में कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? बहुत मुश्किल है कि कोई बेहतरी हो जाए. जिस हिसाब से या जिस अंदाज से ये मुखासमत और पोलराइजेशन बढ़ रही है, ये बहुत मुश्किल है कि किसी प्लेटफॉर्म पे सियासी पार्टियां इकट्ठी नहीं हो रही, किसी नुक्ते पर सियासी रहनुमा मुत्तफिक नहीं नजर आते, किसी नुक्ते के ऊपर कोई इत्तेहाद या यगानत वाली बात नहीं है. आपके सामने अभी ये गोल्डन जुबली थी सेनेट की, उसमें पीटीआई के 25 अरकान शामिल नहीं हुए. अब जब कल जो है राना सनाउल्लाह ने 1.25 घंटा जो है इनको सलावात सुनाई, तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम वापस जाएंगे सेनेट के अरकान. और उससे 2 दिन पहले चीफ व्हिप आमिर डोगर जो है पीटीआई के, उन्होंने कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को ये कहा कि जी वो इस्तीफों पे फैसला कर दें और हमें वापस आने दें. तो उन्होंने कहा कि नीचे अदालत के हुक्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इस्तीफे वापस लें. तो नतीजा ये है कि अब उन्हें समझ शायद आ रही है कि ये जो असेंबलियां तोड़ी थी, हमने तकरीबन बम को लात मारी थी. और ये जो चौधरी परवेज इलाही इस सवाल से कई बार कह भी चुके हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बात कही कि अगर हमने ये पंजाब और केपीसी की सीमाएं तोड़ी तो शायद हमें अपने पनाह के लिए भी कोई जगह ना मिले. और ये कुछ हो रहा है कि इस वक्त गालिबन 147 केसेस हो चुके हैं खान साहब के ऊपर, और तकरीबन 700 से ज्यादा जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, तहरीक इंसाफ के जो फिगर्स बता रहे हैं, वो इस वक्त उनके ऊपर या मुकदमात हैं या वो किसी ना किसी तौर पे गिरफ्तार है. लेकिन मुकीम साहब, यहाँ पे निगरां सेटअप के हवाले से भी एक तशवीश पाई जाती है ना. पंजाब में एक निगरां सेटअप है जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ की क्लियर रिजर्वेशन है, और राइटली और रॉन्गली हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन जो कंडक्ट है निगरां वजीर आला का, मोहसिन नकवी साहब का, आपको लगता है कि निगरां वजीर आला का कंडक्ट इसी तर्ज का होता है या इसी तर्ज का होना चाहिए? मेरे वर्ड्स आप देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं. केयर टेकर को अंडरटेकर नहीं होना चाहिए. तो इस वक्त के जो केयर टेकर है वो केयर टेकर है या ज्यादा अंडरटेकर? देखिए ना कि अब आपकी हुकूमत चलाने में, आपके रवैये में एक गैर जानिबदारी का तासुर तो होना चाहिए, अगर ना भी हो तो. अब ये आपके सामने है ना कि वो उनको बुरे इल्जाम भी ठहराया जा रहा है और वो जो है किसी चीज का जवाब भी दे नहीं पा रहे. तो एक अजीब वो है. नकवी साहब अभी इस वक्त जानेदार नजर आ रहे हैं, क्लियर है, कहा जा सकता है कि एक झुकाव है, एक इंक्लिनेशन है पीडीएम या नून की जानिब, कहा जा सकता है. मेरा नहीं ख्याल जी वो गैर जानिबदारी का तासुर कायम करने में कामयाब हुई. और अगर ये तासुर अगर इस तरह से ही चल गया और ऐसी अगर इसी फिजा में जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ के अपने बड़े क्लियर रिजर्वेशन हैं और जो इस वक्त इकदाम हुआ उसके हवाले से तो फिर काफी ज्यादा शिकायत मौजूद भी हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब के जो बयानात हैं और इस हवाले से जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर अगर ऐसे माहौल में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ये तो अभी ये बड़ी दूर की बात है कि इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 30 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें कोई रिजल्ट तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत है उसके बरखिलाफ आया, तो फिर आपको लगता है कि ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और मुल्क में एक और एक हिजान की कैफियत बनेगी? आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान ने या किसी जमात ने अपनी हार कबूल नहीं की, और आने वाले वक्त में भी यही कुछ होगा. और अगर आने वाले वक्त को अक्टूबर में ले जाया जाए तो क्या निगरां सेटअप का
اتنا بڑا ایکسٹینشن پاکستان کی تاریخ میں نظر آئے؟ یا تو آمریت کا دور ہو کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ایک جنرل تھا، ایک فوجی تھا، ایک عامر تھا اور اس نے اپنے دور کو ایکسٹینڈ کیا، یا نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے تو ماضی میں پاکستان میں کوئی ایسی تاریخ نظر نہیں آتی کہ اتنا بڑا ایکسٹینشن نگراں سیٹ اپ کو ملتا ہوا نظر آئے؟ دیکھیں جی، وہ اب عدالت میں جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ اپنی اپنی پٹاری سے کون کون سی چیزیں برآمد کرتے ہیں، اور اس میں مثالیں تو ہیں، لیکن اتنے لمبے عرصے والی مثال میری یادداشت میں نہیں ہے. اتنے لمبے یاد تو اگر 9 ماہ کا اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور پنجاب پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے، پاپولیشن وائز پاکستان کی اکثریت وہاں پہ بستی ہے، پھر کے پی کے لا اینڈ آرڈر کے بعد سے کافی حساس صوبہ ہے. اگر یہ 2 اہم صوبوں میں اگر کیئر ٹیکر سسٹم رہے گا تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سندھ اور پنجاب بلوچستان کے مقابلے شاید وہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹیز کم نظر آئیں، ڈیولپمنٹ کم نظر آئے، اور وہ صوبہ ان صوبے کے رہنے والوں کے ساتھ بھی کسی حد تک زیادتی کہ وہاں پہ ایک مستقل مسلسل چیف منسٹر کا نہ ہونا، تو پھر وہاں پہ ایک سسٹم اور مشینری کا فقدان تو رہے گا. کوئی شک نہیں کہ ایک مستند حکومت کا ہونا، ایک با اختیار حکومت کا ہونا، اور ایک کنٹینیوس حکومت کا ہونا نہ صرف ملک کے لیے بلکہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے بھی ضروری ہے. کہ ابھی ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس میں ہمیں دنیا کو ایک یعنی کوئی سالڈ سسٹم دکھانا ہے یا ایک بہتر نظام سے ملانا ہے کہ تاکہ وہ یہ کہہ سکیں ہاں بھائی آپ اس قابل ہیں کہ کوئی پالیسی دے سکیں، کسی اسٹریٹجی پہ کام کر سکیں، آپ ہمارے قرضے واپس کر سکیں، سود کی ادائیگی کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سارے سوالات ہیں، اور اس میں اب یہ کیئر ٹیکر جو ہے یہ تو ایسے بیچارے ادھر ادھر سے پکڑ کے بس آپ لے آتے ہیں. کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا پھوپھا ہے، وہ کہ چلو جی 90 دن یہ بھی پروٹوکول لے لیں گے. اور اس میں کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی خاص شعبے کے ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے پھر وہ ان کو پبلک سپورٹ نہیں ہوتی، نہ وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، نہ وہ یعنی قانونی طور پر they can stay in this post. تو یہ ایک اب عدالت کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، یقینی طور پر بڑا چیلنج. لیکن مقیم صاحب لاسٹلی آپ یو کے میں مقیم ہیں اور سمندر پار پاکستانی کی بڑی تعداد انگلینڈ میں بستی ہے، برطانیہ میں رہتی ہے. حالیہ دنوں میں یو کے میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے، کچھ مظاہرے ہوئے، اس کو لے کے بھی پاکستان میں ایک تشویش ہے کہ کیا اداروں کے حوالے سے اس طرح سے پروٹیسٹ کا ہونا یا حرزہ سرائی کا ہونا یہ کسی بھی طور پر پاکستان کو مفاد ہوگا یا نہیں. اور پھر سمندر پار پاکستانی وہ کیا سوچ رہا ہے اس تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان جو ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جہاں چلے گئے ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ کس لحاظ سے سوچ رہے ہیں اس سچویشن؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایسے امریکہ میں اور برطانیہ میں جو میری نظر سے گزرے یہ اس قسم کے احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور اس میں آرمی چیف کے خلاف نعرے لگے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگے، اور جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ جنرلی جو ہے یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو بیرون، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، اور جنہوں نے دے آر ویل ٹریولڈ یا they have lived abroad for a longer period. میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ اس قسم کی حماقت کریں گے، اور this cannot be justified either. اور اس طرح کی حرکات سے جو ہے نا سیاسی قیادت کو اپنے جو رکن ہیں، اراکین ہیں، انہیں منع کرنا چاہیے، اور انہیں کلیئر پالیسی دیں کہ بھائی آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوئی اعتراض کریں، آپ دلائل کے ساتھ. اور اگر کوئی سیاسی اپنی قیادت سے کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو پارٹی پالیسی سے یا ملک کے آئین کے حوالے سے کانٹراڈکٹری ہے، تو پھر اس کو برملا اس کو ڈسون کرنا چاہیے پارٹی. کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ اس قسم کا یعنی وہ بیگیج لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی لیڈرشپ کو، اور اس قسم کے داغدار لوگوں کو تو پارٹیوں سے نکال دینا چاہیے کہ جو اس قسم کی کنفرنٹیشن پھیلا رہے ہیں اور خاص طور پہ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. جی. اور فائنل مقیم صاحب یہ جو سمندر پار پاکستانی یہ سچویشن کو لے کے کس حد تک پریشان ہے، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت پاکستانی جو ملک سے باہر بسے ہیں؟ دیکھیے جو گھر سے دور ہوتا ہے نا اسے گھر کی بہت یاد آتی ہے، اور وہ زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ ان چیزوں پہ بھی غور کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت وہاں ہوتے ہیں تو شاید دھیان بھی نہیں جاتا.
تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ دل بہت دکھتا ہے جب کوئی ایسی نیگیٹو خبر آتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ہمارے شایع نشان نہیں ہے یا جسے ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اور پھر یہ ہے کہ اوورسیز کو ان کا جائز مقام نہیں دیا جا رہا اور ان کی جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. میں کئی بار یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت بینکوں سے اور پرائیویٹ بینکوں سے 11% کے اوپر لون لے رہی ہے. اس وقت بھی اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ رکھنے والوں کو یا بیرون ملک پاکستانیوں کو کوئی انسینٹیو دیا جائے تو وہ فورن ایکسچینج کی بھرمار کر دیں گے. بالکل صحیح. لیکن وہ پتہ نہیں گورنمنٹ اور کافی عرصے سے جو ریمیٹنسز رکی ہوئی ہیں میرے خیال سے تو ایک بہت بڑا اس میں خلا پایا جاتا ہے. ویکیوم ہے. اگر اس کو آج گورنمنٹ کیٹر کر لے تو میرے خیال سے $1 کی جو نیڈ ہے پاکستان کو وہ پوری کی جا سکتی ہے بآسانی طور پر. کوئی شک ہی نہیں اس میں. اس کو آپ کے پاس جو آپشنز موجود ہیں ان میں سے یہ بہت اچھا آپشن ہے میرے حساب میں اور آسان ہے. آپ نے اناؤنس کرنا ہے اور ادھر کام شروع ہو جائے گا. لیکن ادھر بھی نہیں جا رہے. اور پھر یہ جو حکومت کے پاس بے شمار زمینیں پڑی ہوئی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جن کا کوئی تنازع نہیں ہے وہ اوپن مارکیٹ میں آپشن کرتے ہیں. ہمارے یہ قرضوں والا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اشرافیہ اپنے اللڑ تلڑے اشرافیہ کی جو یہ ہے شاہ خرچیاں اور اللڑ تلڑے اس میں کمی نہیں کی جا رہی. ایسی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ پنجابی میں کہ وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. یہ کر دیا یہ وہ کر دیا. وہ کہ جی وہ چھوٹی گاڑی میں بٹھا دیں گے وہ بڑی گاڑی میں لٹا دیں گے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. دس از نان سینس. کہ اب وہ جہاز پرائیویٹ ابھی تک اڑ رہے ہیں. اسی طرح ہر ویکینڈ پہ تمام جو ہیں وزرائے اعلیٰ اور گورنر کبھی قطر کا دورہ تو کبھی کہیں اور کا دورہ ہے. وہ تو یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم معاملہ ہے. لیکن وکیل صاحب میرا پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا ہے. یہ بات اہم ہے کہ پاکستان میں آنے والا ہفتہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا سیاسی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے. بہت سے آئینی معاملات ہیں جن کے جوابات حل طلب ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اس میں کلیئرٹی آئے گی اور سپریم کورٹ کا جو موقف ہوگا وہ اس تمام تر آلودہ فضا کو کس حد تک کلیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن پروگرام کے آخر میں اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جو ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو اور ایک بہتر کل کی بنیاد رکھی جا سکے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت.